فیقول انا عملک الصالح، اب قبر کے اندر ایک شخص سامنے آئے گا جس کا چہرہ جو ہے بڑا خیر والا اور رحمت والا ہوگا. تو قبر والا پوچھے گا بھائی تم کون ہو؟ وہ کہ میں تمہارا عمل ہوں جو تم نے نیک عمل کیے تھے، اللہ نے اسی کو آج ایک صورت دی ہے، شکل دی ہے، مجھے بھیجا ہے. فیقول رب اقم الساعۃ رب اقم الساعۃ، وہ کہے گا یا اللہ اب قیامت قائم فرما دے. حتی ارجع الی اہلی و مالی، یہ مومن کا حال ہے. قال وان العبد الکافر اذا کان فی انقطاع من الدنیا واقبال من الاخرہ، اور جب کافر کا آخر وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا اور آخرت کی طرف آنے کا، نظر الیہ ملائکۃ من السماء، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، سود الوجوہ معهم السوج، اور وہ اس کے لیے کفن کے بجائے مسوج لے کے ٹاٹ لے کے آتے ہیں. فجلسوا منہ مد البصر، وہ بیٹھ جاتے ہیں او جہاں تک نظر جائے. ثم یجیء ملک الموت، اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں. فیجلس عند راسہ، وہ اس کے سرانے کی طرف بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. اب اللہ کا فرشتہ ملک الموت کہتا ہے کہ اے خبیث روح نکلو تم اللہ کی طرف، اللہ تم پہ ناراض ہیں اور غضب کی حالت میں ہیں. قالت فترک فی جسدی ینتزعها کما ینتزع الصفود من الصوف المبلول، وہ روح جو ہے اس کے پورے بدن میں پھیلے گی تو اس کو ایسے کھینچ کے نکالیں گے کہ جیسے اون گیلی ہو اور اس میں کانٹے دار چیز کھینچی جائے. فیاخذها فاذا اخذها یدعوها فی یدہ طرفتین حتی یجعلوها فی تلک المسوح، اور اس کو پھر کفن کے بجائے جہنم کے جو ٹاٹ ہیں ان میں لپیٹا جائے گا. فیخرج منها کأنطر جیفۃ، اور اس کافر کی روح سے اتنی شدید بدبو آئے گی کہ ایسی بدبو زمین پر نہیں ہوگی. فیصعدون بها فلا یمرون بها علی ملأ من الملائکہ، اب وہ لے کر جب چلیں گے جہاں جہاں بھی ملائکہ ملیں گے تو وہ یہی کہیں گے ما هذه الروح الخبیثہ، یہ کس کی خبیث روح لے کے آئے ہو؟ فیقولون فلان ابن فلان بأطباع اسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا، پھر اس کا نام لیں گے. حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، جب آسمان پہ پہنچیں گے آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے کہیں گے تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا. لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور نہ جنت میں داخل ہوں گے اگر جیسے کہ اونٹ کسی سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. وَيَقُولُ اللَّهُ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ، حکم ہوگا کہ اس کا نام اس کی روح جو ہے سجین کے مقام پہ لے جائیں اور وہ سب سے نیچی زمین پہ ہوگا، وہاں اس کی روح کو پھینکا جائے گا. اللہ نے فرمایا مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی پوزیشن ایسی ہے جیسے آسمانوں سے گرے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یا تو اس کو پرندے اچک لیں، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ، یا کوئی ہوا اٹھا کے اس کو ایک سب سے دور کے میدان میں جا پھینکے. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فِي أَجْسَادِهِ، اس کے روح کو بھی لوٹایا جائے گا اس کے بدن کے اندر، فرشتے اس سے بھی سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي، میں نہیں جانتا. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا ہاں لَا أَدْرِي، مجھے افسوس ہے مجھے پتہ ہی نہیں میرا دین کیا ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا؟ فَيَقُولُ ہاں لَا أَدْرِي، میں نہیں جانتا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے. فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی طرف اس کی کھڑکی کھول دو. وَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّىٰ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، تاکہ جہنم کی ہوائیں آتی رہیں، اس کی ارواح خبیثہ بھی آتی رہیں، اس کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں جم جائیں گی.
وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحَ الْوَجْهِ، ایک بندہ آئے گا جس کا چہرہ بھی بڑا گندا ہوگا، کپڑے بھی گندے ہوں گے اور بدبو بھی ہوگی. فَيَقُولُ بِشِرْبِ الَّذِي يَسُوءُكَ، وہ آ کے کہے گا اچھا خوش ہو جاؤ، میں تمہیں بتلانے آیا ہوں تمہارے لیے کیا کیا عذاب تیار ہے. هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں پیغمبر نے ڈرایا. فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ، وہ کہے گا لیکن تم کون ہو. وَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يُحْيِي الشَّرَّ، تمہارے جیسا چہرہ تو خیر کی خبر لا ہی نہیں سکتا. فَيَقُولُ أَنَا عَمْلُكَ الْخَبِيثُ، میں نے جو تم نے دنیا میں گناہ کیے تھے ان کو اللہ نے ایک شکل دی ہے. فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ، وہ کہے گا یا اللہ قیامت قائم نہ ہو. رواه ابو داؤد حدیث الأعمش والنسائی واجہ من حدیث المنہار بن عمرو. اب بات ایک تو یہ سمجھیں کہ موت برحق ہے، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ دنیا میں خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کے منکر پیدا ہوئے، صحابہ کے پیدا ہوئے، اہل بیت کے پیدا ہوئے، لیکن موت کا کوئی بعض بعد الموت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے، لیکن موت کا انکار نہیں کرتے. وہ بھی کافر بھی مانتے ہیں ان ہی الا حیات الدنیا، یہ دنیا کی نمود ہو بھی، ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن یعنی موت کا کوئی منکر نہیں ہے. موت سب پہ آئے گی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن پاک میں نص قطعی میں بڑی واضح اور قطعی آیت میں فرمایا کہ میرے محبوب انک میت و انہم میتون، تحقیق آپ پہ بھی موت لے آنا ہے اور ان پہ بھی موت لے آنا ہے. حتیٰ کہ جو بھی زمین میں ہے یا آسمانوں پہ ہے سب پہ موت آئے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا نفخۃ الصَّعْق، تو سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے، کیونکہ ملائکہ پر بھی موت آ گئی، کم بقی من عبادی، میرے بندوں میں سے کتنے بچے ہو تم؟ وہ کہے گا اللہ انت عالم، آپ جانتے ہیں ہم صرف 4 ہی بچے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اس کے بعد اسرافیل اور اسرائیل. اللہ حکم دیں گے کہ اچھا جبرائیل ایسا کرو، ان 3 کا روح تم قبض کر لو. حضرت جبریل ان کا روح قبض کریں گے، وہ بھی مر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ کم باقی ہے، کتنے؟ ما بقی الا عبدک الذلیل، یا اللہ تیرا یہ عاجز بندہ ہی باقی بچا، اور تو کوئی نہیں بچا. اللہ حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ. تو ایک تو مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی ہر چیز قابل فنا ہے. سمجھو یہ معنی نہیں اس آیت کا کہ جب یہ آیت اترے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک ہے. یہ نہیں کہ سب ہلاک ہو جائیں گے، جنت پر فنا نہیں آئے گی، عرش پہ فنا نہیں آئے گی، کرسی پہ فنا نہیں آئے گی، ارواح پہ موت نہیں آئے گی. کتنی چیزیں ہیں جن پہ موت نہیں آئے گی، اور روح پہ تو موت آتی ہی نہیں. موت تو نام ہے اخراج الروح عن الجسد کا، کہ جسد سے روح نکل جائے. تو اس لیے ہے کہ الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہیں گے ان پر موت نہیں آئے گی. یہ تو ہے پہلا سور. اب 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو موت برحق ہے، اور پھر اللہ نے چاہتے ہیں تو خود سا روح نکال لیتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں تو فرشتے کے ذریعے نکالتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جیسے نیند ہے، نیند بھی ایک گویا کہ موت ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ملک الموت کی. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہاری روح وہ قبض کرتے ہیں جو ملک الموت ہیں، جن کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے. اور پھر ملک الموت بھی اکیلے نہیں ہوتے، توفت ہو رسلنا، ان کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں. اب فرشتے رحمت کے بھی ہوتے ہیں اور فرشتے عذاب کے بھی ہوتے ہیں.
جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور آ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، کوئی ڈر نہ کرو۔ یہاں دو صیغے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو بھی نہیں، غم بھی، کیا مانا؟ یعنی آگے ڈرو نہیں کہ تمہارے لیے کوئی تکلیف ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، راحت ہے، اور پیچھے والوں کا بھی غم نہ کرو، ان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ناصر ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھی جنت میں جو تم مانگو گے ملے گا۔ اچھا، ایک آدمی ہے نیچے والے درجے میں، ایک ہے اعلیٰ درجے میں، اب نیچے والا مانگے مجھے اعلیٰ درجہ دے دو تو ملے گا؟ تو پھر یہ کہاں ہوا کہ جو مانگے گا ملے گا؟ اب وہاں کوئی یہ دعا کرے جنت میں مانگے کہ مجھے بھی انبیاء والے مرتبے پہ بھیج دو، تو ہو نہیں جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ یہ حسد دنیا میں ہوتا ہے کہ میں اس سے بڑا بن جاؤں، میرا محل اس سے اچھا ہو، میرا گھر اس سے، جنت میں یہ ہوگا ہی نہیں۔ جب ہوگا ہی نہیں تو ہر آدمی اپنے مقام پہ مطمئن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں مانگے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے دلوں سے غل اور حقد اور حسد اور کینہ نکال دیں گے سب بھائی۔ اس لیے وہ ایسی تمنا ہی نہیں کریں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ اور پھر اس کو جنت کے کفن میں لپیٹ کے اس کے روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اس کو علیین میں درج کیا جاتا ہے، اور پھر وہ روح جو ہے وہ قبر میں جسم میں لوٹ آتی ہے۔ اس سے پھر فرشتے آ کے سوال جواب کرتے ہیں، اور جو سوال جواب میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نم، اب سو جاؤ آرام سے، اور جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے تاکہ جنت کے نظارے بھی کرتا ہے، اس کو جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں۔ اور جو کافر ہوتا ہے سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی ایسے نمونے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد سال ہر سال کے بعد قبریں کھلی تو اسی طرح موجود تھے جیسے لٹایا گیا تھا۔ یہ واقعات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی موت کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ پہلے زمانے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو رہی، اب ہمارے دور میں بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی عبد الرشید غازی کی قبر سے بھی خوشبو آتی رہی۔ یہ اللہ نمونہ دکھلا دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی دکھلاتے ہیں کہ قبر کھولی گئی تو سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دکھلا دیتی ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بظاہر مسلمان ہو گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، حضور نے اس کو کاتب بھی بنایا اپنا، کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، واپس اپنی قوم میں چلا گیا، کہنے لگا وہ تو قرآن میں لکھتا تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھوڑی لاتی تھا، جیسے مجھے کہتے تھے میں لکھ دیتا تھا۔ اب جب اس کی موت آئی، اس کے عزیز و اقارب نے جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، جا کے دفن کیا، گھر واپس آئے، صبح کو گیا تو باہر پڑا ہوا تھا، قبر نے بھی باہر پھینک دیا۔ پھر دوبارہ اس کو دفن کیا گیا، دوبارہ قبر نے پھینک دیا، یعنی کوئی مٹی کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ واقعات بھی اللہ دنیا میں دکھلا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض اوقات اللہ کے اولیاء عباد اللہ صالحین پر موت کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ماننا نہیں۔ اچھا، کبھی کبھی برا آدمی کو موت بڑے آرام سے آ جاتی ہے،
کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ تو یہ معنی نہیں، یہ امتحان نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کو تکلیف اس لیے بھی دیتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے۔ اب سب سے بڑی ہستی تو سرکار دو عالم کی ہے، جو ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لیکن موت کے وقت ان پر بھی سختی تھی، اور حضور بار بار کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ اس موت کی شدت پر میری مدد فرماؤ۔ اور اتنی آپ پر شدت تھی کہ ساتھ ساتھ مشکیزیں ٹھنڈے پانی کے ڈالے جاتے، تھوڑا ہوش آتا پھر بے ہوش ہو جاتا۔ تو ایک اچھی طرح مسائل کو سمجھ لیں، موت برحق ہے، قبر برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، اور ثواب قبر بھی برحق ہے، سوال جواب بھی برحق ہے۔ اسی طرح اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جانا بھی برحق ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے، وہاں نامہ اعمال کا میزان بھی برحق ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، پل صراط بھی برحق ہے، اس کے بعد جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے عقیدوں میں صحیح اور ثابت رکھ لیں۔ باقی یہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں کہ جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، وہ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے۔ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ میں نے میری تو زندہ نہیں سنتے، مجھے مردوں کا کیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا میں ساری زندگی ان کو تقریر کرتا، یہ نہیں سنتے۔ تو بہرحال یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اگر وہ چاہیں سنوا دیں، نہ چاہیں تو نہ سنوائیں، وہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اور اگر مردے کا معنی بالکل یہ ہے کہ نہیں سنتے، پھر السلام علیکم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہمیں تعلیم دی گئی کہ قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل۔ حضور آتے تھے السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد، جنت البقیع والوں پہ سلام۔ تو اگر وہ نہیں سنتے، ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑ کے ساتھ گزرو تو سلام کہو، درختوں کے ساتھ گزرو تو سلام کہو۔ اگر مردوں کو کیوں کہیں جب وہ سنتے ہی نہیں، ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے ایک حد میں رہیں کہ جتنی چیز قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آمنا و صدقنا، اپنی طرف سے جوڑ نہ لگائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی پھر بھٹک جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اتنے قائل ہیں، جیسے آپ کے ملکوں میں بھی یہ، اور ہر ملک میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ میلاد پہ حضور تشریف لے آتے ہیں، یعنی اس بات کے کہہ رہے ہیں کہ حضور تشریف لے آتے ہیں۔ یہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ اور انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی تو ایسے زندہ ہوتے ہیں، ایسے حیات ہوتے ہیں، ان پر قبروں میں بھی بیویاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو جب کافر پڑھیں گے وہ کہیں گے بھئی ان کے پیغمبر بڑے اتنا شوق رکھتے تھے عورتوں کا کہ قبر میں بھی نہیں معاف کرتے، اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ خدا کا خوف کریں، ایسا لفظ نہ کہیں جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ جس کو اللہ نے جنت دینی ہے اس کو القول ثابت پہ ثابت رکھیں گے، اور قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ قول ہے، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے کہ جس کی بنیادیں بھی گہری ہیں اور شاخیں بھی آسمان تک پہنچیں گی۔ تو اس لیے ان آیات میں، ان احادیث میں اللہ نے دونوں کا احوال ہمیں ذکر کر دیا کہ مومن کا یہ حال ہوگا اور کافر کا یہ حال ہوگا۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن یونس بن حبیب بن منال بن عمرو بن الرزاق بن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازۃ ذکرنا نحوه وفي فإذا خرجت الروح صلی اللہ علیہ کل ملک، جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اس میں صلوات و سلام بھیجتے ہیں فرشتے بھی، بین السماء والارض وکل ملک فی السماء وفتحت ابواب السماء
جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، لیس من اہل باب الا ویدعو اللہ عز وجل یعرج بروحہ من قبلہم۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں اور جنت والے بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ اس روح کو ہماری طرف سے گزارا جائے۔ وفی آخری ثم یقو قید رہو آماسم ابکم، پھر اس کے بعد ایک ایسا فرشتہ کافر پہ مسلط ہوتا ہے جو اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے۔ وفی یدہ مرزبۃ، اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے لوہے کا۔ لو ضرب بہا جبل لکان ترابا، اگر وہ پہاڑ کو بھی مارے تو وہ مٹی ہو جائے۔ فیضربہ ضربۃ ویسیر ترابا، پھر وہ کافر کو ماریں گے، اس کو بھی وہ مٹی کر دیں گے، پھر ثم یعید اللہ عز وجل کما کان، پھر زندہ ہو جائے گا۔ فیضربہ ضربۃ اخری ویسیر صیحۃ یسمعها کل شیء الا الثقلین، اس کے بعد کافر جو ہے جب بال پڑتی ہے تو چیختا ہے، فریاد کرتا ہے، اس کی آواز سب سنتے ہیں، حیوان بھی سنتے ہیں، صرف انسان اور جن نہیں سنتے ہیں، ان کو اللہ نے نہیں سنائی، ورنہ مردوں کی جو تکلیف ہے اس کو سب سنتے ہیں۔ یہ بھی حکمت ہے کہ اگر انسان سن لیتے تو کبھی اپنا مردہ دفن بھی نہ کرتا، وہاں سڑک پہ پھینک پہ آ جاتا۔ قال ثم يفتح باب النار ويحذر من فرش النار، پھر جہنم کی طرف اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وقال سفیان الثوری النبی ان خیثمۃ عن البراء فی قوله لا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ قال عذاب القبر۔ وقال الصف مسعودی رضی اللہ عنہ قال نبی رضی اللہ قال ان المؤمن اذا مات، اجلس فی قبر، اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، فیقال من ربک ما دینک من نبیک فیثبتہ اللہ، اس لیے حضور نے حکم دیا تھا کہ قبر میں جب مردے کو دفن کر لو، فرمایا فسألوا له التثبیت، اب قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ الآن یسأل، اب اس کے لیے سوال و جواب ہوگا۔ یثبت اللہ الذین، فیقول ربی اللہ ودینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال انس بن مالك قال قال رسول الله ان العبد اذا وضع في قبره، جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، اس کے ساتھی دفن کر کے واپس جاتے ہیں، وانه ليسمع قران عليهم، ان کے چلنے کی آوازیں بھی سن رہا ہوتا ہے، فیاتی ملکان وکذالہ، فرشتے آ کے بٹھاتے ہیں، ویقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، تم اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ المؤمن يقول اشهد انه عبد الله ورسوله، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ قال ويقال انظر مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنہ، پھر فرشتے کہتے ہیں دیکھو یہ جہنم کا ٹھکانہ، لیکن اللہ نے رحم کیا تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں ٹھکانہ دے دیا۔ قال يراهما جميعا، قال کو ذکرانی وسوی کوئی سبون ذران، اس کی قبر کو 70 ہاتھ پھیلا دیا جاتا ہے، ویملأ علیہ وَيَمْلَأُ عَلَيْهِ خَزْنَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا اس کے اوپر قیامت تک کے لیے رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ رواہ مسلم عبد بن حمید بھی اور النسائی من حدیث یونس بن محمد المؤدبی وقال الامام احمد حدثنا يا مسيح بن بجريج قال اخبرني ابو الزبير انه سال جابر بن عبد الله عن فناء القبر قال سمعت يقول ان هذه متبتلى في قبورها، امت کا امتحان ہوگا قبر میں، قبر اللہ صاحب، جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ساتھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جاؤ ملک شدید الانتحار، فرشتہ آتا ہے سخت غصے والا، فیقول ما كنت تقول في هذا الرجل اما المؤمن يكون رسول الله، عبد المؤمن کہے گا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فیقول الملک انظر مقعدك الذي كان لك في النار قد انجاك الله من عذاب ابدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنہ، دونوں دکھائیں گے تاکہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا اور جنت عطا فرمائی۔ فیقول انظرونی ابشر واہلی، اب مومن کہے گا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی خبر دوں، فقال له اسکن، وہ کہیں گے نہیں بس اب ٹھہرو،
والمنافق وہ منافق جو عقیدے کے منافق تھے یعنی کافر. وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ لَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ جو لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا مجھے پتہ نہیں. وَقَالُوا لَا دَرَيْتَ هَذَا مَقْعَدَكَ الَّذِي كَانَ لَكَ فِي الْجَنَّةِ قَدْ أُبْدِلْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ما بعد. یعنی قیامت والے دن سب اپنے اپنے حال پہ اٹھیں گے. اگر مومن ہے ایمان پہ اٹھے گا اور کافر اور منافق ہے تو اپنے نفاق اور کفر